السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 109، 110، 111 اور 112 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظرنامہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، اور پھر سب سے بڑی بات، پہاڑ جو بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ بھی اس طرح اڑیں گے جیسے اون، دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے۔ یہ سارے واقعات بیان فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، وہ اپنا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رضا پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آج درست ہو جائیں، آج کی زندگی میں جس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اس کو قیمتی بنا لیں، اس میں ہم غور و فکر کر لیں، اس میں اللہ کو پہچان لیں۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کی پہچان اللہ کہنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی فلسفی کی رٹ میں ہے کہ جب اللہ کو پہچان لیں، پھر اپنی دماغی صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں اور پھر جسمانی صلاحیتیں وہ اس کے مطابق لگا دیں، پھر اس میں کسی قسم کا جول نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھ سکتے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کو بڑا سمجھ لیں، کسی بزرگ کو بڑا سمجھ لیں، کسی بت کو بڑا سمجھ لیں، کسی حکمران کو بڑا سمجھ لیں۔ اللہ کے مقابلے میں جس کو بھی بڑا سمجھیں گے، کسی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، وہ کسی اور شکل میں ہو، یعنی مفادات کی شکل میں ہو، تو وہ بت بن جاتا ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت اسی منظر نامے کی رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا منظر نامہ ذرا دیکھیے کتنا سخت ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة، اس دن کوئی شخص سفارش نہیں کر سکے گا، یعنی حالات اتنے سخت ہوں گے کہ جب کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ دم مار سکے۔ ہاں، الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکتا ہے، ورنہ اور کسی کی کیا مجال ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی دم بھی مار سکے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام بھی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی پکار رہے ہوں گے۔
ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، وہ کہیں گے یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، لیکن گزارش کر رہے ہوں گے۔ وہ سید الناس ہیں، اکرم الناس ہیں، محسن انسانیت ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ان کے بھی جو وہاں صورتحال ہوگی، اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کے سامنے رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک، اے رسول اکرم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، وشفع تشفع، آپ کس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بات کریں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور پھر اس کی بھی ایک حد مقرر ہوگی کہ آپ کس طرح سفارش کریں گے، اس کا بھی ایک دائرہ متعین ہوگا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء، یہ دور جب اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور پسند کی اس کی بات، اللہ رب العزت جس کی بات کو وہاں پسند کریں گے اس کو اللہ اجازت دے دیں گے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اللہ رب العزت جانتے ہیں جو اس کے آگے ہے، جو اس کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اللہ رب العزت نے اس کا جو علم ہے اس نے مکمل احاطہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ بکل شیء محیط، اللہ رب العزت کے دائرے سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس وقت جو چہرے ہیں اس الحی جو ہمیشہ سے ہے، القیوم ہمیشہ رہنے والی ہے ذات ہے، اس کے سامنے لوگ اپنے چہرے رگڑ رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے۔ وقد خواب من حمل ظلم، اللہ رب العزت نے یہاں دو جماعتوں کا مزید تعارف کروا دیا۔ ایک وہ جماعت ہوگی جو ظالم ہے، جنہوں نے انسانی سوسائٹیوں پہ ظلم کیا، انسانیت پہ ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا مقابلہ کیا، اللہ رب العزت کی سچی جماعتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو توحید کی فلسفی ہے اس کی رٹ نہیں قائم ہونے دی، انہوں نے مختلف انداز میں ظلم اور زیادتیاں کیں۔ وقد خواب من حمل ظلم، آج ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ ناکام ہوں گے۔ آج یوم الدین ہے، روز جزا ہے، لہذا ظلم کا حساب اللہ رب العزت جب کریں گے، اللہ تو عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں ان ظالموں کی۔ وہاں پر اس خولناکیوں کے اندر جب یہ گم ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو ناکام اور نامراد کر دیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، وہ سچی جماعت، دوسری جو جماعت سچی جماعت ہے، اس سچی جماعت جس کا عمل و کردار بہت اونچا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایک طرف اعلیٰ نظریہ ہے، اعلیٰ شعور ہے، اللہ کی پہچان ہے، توحید کی فلسفی پر وہ سمجھتے ہیں، اور اس توحید کی فلسفی کی پہچان ایسے پیدا کرتے ہیں کہ اپنے خیالات میں، اپنے قلب میں اس کی رٹ قائم کرتے ہیں۔ پھر ان کا جو عمل و کردار ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی پیارے نبی تشریف لائے اور حزب اللہ جو اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، انہوں نے جب اللہ کو پر ایمان لانے کے بعد اپنا عمل و کردار اللہ رب العزت کے مطابق کر دیا، میرے عزیزو دوستو، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے
آخرت میں بھی کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا ان سے وعدہ ہے، میں ان کو دنیا میں کامیاب کروں گا، میں ان کو آخرت میں کامیاب کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا تم سے وعدہ ہے، کس بیس پہ؟ اعلیٰ ایمان، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ اور پھر اعلیٰ عمل و کردار، اس بیس پر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو زمین میں خلافت دیں گے، حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے، وسائل دیں گے، عزت دیں گے۔ یہ دنیا میں ملے گا، اور دنیا میں جو ان کو عزت ملے گی، ہم یہ تسلسل سے پڑھ رہے ہیں، آخرت میں بھی عزت انہی کو ملے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال سے مراد اللہ رب العزت کی توحید کی رٹ کو قائم کیا، سیاسی نظاموں میں، معاشی نظاموں میں، سماجی نظاموں میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ان کا جو ایمان ہے، نظریہ ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، یہ وہ اللہ کی جماعت ہے جن کو معمولی سے بھی کوئی بے انصافی نہیں آئے گی، کوئی ظلم نہیں آئے گا، ولا ہضما، اور نہ ان کو نقصان پہنچے گا۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ رب العزت جس کا تحفظ فرمائیں گے، جس کی سرپرستی فرمائیں گے، اللہ رب العزت جس کے دوست بن جائیں گے، کیا فکر ہے ان کو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ رب العزت کے جو دوست ہیں، جن کا اللہ دوست ہے، نہ دنیا میں ان کو فکر ہے، نہ آخرت میں ان کو فکر ہے، کسی جگہ ان کو فکر نہیں، عزت ہی عزت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا خاص بندہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، قلبی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ، سچی جماعتوں کے مطابق ہمیں اپنا تمام تر زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے نجی مسائل، خاندانی مسائل، کاروباری مسائل، جاب کے مسائل، اور خصوصاً اس نظام ظلم کے جو برے اثرات ہیں اور ان کی وجہ سے آج بے شمار مسائل کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔